السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. حاضرین، نوجوانان اسلام، معزز پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج کا موضوع جو مجھے دیا گیا آسیب کے تعلق سے اور اس سے کیسے بچا جائے. سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ رب العالمین ہم لوگوں کو اسلام جیسے عظیم نعمت اور دولت سے نوازا. اسی طرح درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچا اور انشاءاللہ ہم لوگ راہ حق پر ہوں گے. آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی گئی جو کہ سورۃ الزمر میں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو شخص اعراض کرے، اندھا ہو جائے اللہ کے ذکر سے، ہم اس کے پیچھے شیطان کو لگا دیں گے، پھر شیطان اس کا دوست ہو جائے گا. دیکھیے، آج ہم صرف نوجوان ہی نہیں ان چیزوں میں مبتلا، بلکہ تمام لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہیں. کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا عورت، کیا مرد، تمام لوگ اس میں جو ہے مبتلا ہیں. اس کی ایک وجہ ذکر الہی سے غفلت، اللہ رب العالمین کی یاد سے دور، عقیدے کا بگاڑ. آج ہمارے امت مسلمہ میں بہت سارے لوگوں کا عقیدہ اتنا بگڑا ہوا ہے، سبحان اللہ، اس کا ہم انکار تو نہیں کر سکتے، اس چیز کو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے آ رہے ہیں. دیکھیے، یہ عنوان بہت ہی وسیع ہے. اس عنوان کو مختصر وقت میں جو ہے سمیٹنا میرے لیے بھی مشکل ہے، وقت بھی جو ہے میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے. کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو سب سے اہم ہیں. سب سے پہلے میں آج ہمارے امت مسلمہ میں جو عقیدے کا جو بگاڑ ہے، عقیدے میں جو فساد پایا جاتا، اس کا حل کس طرح ہم لوگ جو ہے نکالیں، اس کے تعلق سے ہم سوچیں. لوگ پریشان تو ضرور ہیں، لیکن ان کی پریشانی کا حل ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف لوٹیں، اللہ کی یاد کی طرف لوٹیں، اللہ کو یاد کر لیں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو زیادہ تر محو رکھنے کی کوشش کریں. دوسری بات جو آج ہمارے نوجوانوں میں برائیاں جو عام ہوتی جا رہی ہیں، برائیاں جو پھیلتی جا رہی ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ آج ہماری امت ان چیزوں میں گھری ہوئی ہے. کسی کو جن پکڑ لیا، یا کسی پر جو ہے جن کے اثرات جو ہے واضح ہو رہے ہیں، یا کوئی جو ہے کسی جادو کے شکار میں
کسی جادو میں مبتلا ہوا ہے، یا کسی پر جادو کے اثرات واضح ہو رہے ہیں، یا کوئی شخص نظر بد کی وجہ سے بہت ساری پریشانیوں میں، مصیبتوں میں جو ہے گھرا ہوا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ان پریشانیوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں۔ خاص کر عورتوں کے مسائل جو ہم آیا دن دیکھتے ہیں، عورتوں کے مسائل کثرت سے بڑھتے جا رہے ہیں، مصیبتیں ان کی جو ہے بڑھتی جا رہی ہیں، ان کی پریشانیاں ہم سامنا کرتے جا رہے ہیں۔ کیا کریں آخر؟ دیکھیے، کچھ لوگ نیک ہوں گے لیکن اللہ رب العالمین انہیں کسی آزمائش میں مبتلا ضرور کرے گا۔ ہاں، یہ بھی ایک آزمائش ہے، ان تمام چیزوں میں، ان تمام برائیوں میں مبتلا ہونا یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ بعض مرتبہ انسان کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ بیماری کئی قسم کی ہیں، ایک تو ہے نفسیاتی بیماری، روحانی بیماری، اسی طرح انسان جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ علاج ہر ایک کا ہے، لیکن انسان علاج کرنے میں قاصر ہوتا ہے اس وقت جب انسان پریشان ہوتا ہے۔ لوگوں کی باتیں سنتا تو کبھی اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر سبحان اللہ غلط کاموں میں مبتلا ہوتا، اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتا، اللہ کو ناراض کرنے والی وہ تمام حرکتیں کر بیٹھتا جس سے اللہ کا قہر اور اللہ کا غضب اس پر جو ہے اترتا ہے۔ معاشرے میں دیکھیے، ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، ہر گھروں میں ملیں گے، یہ تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں، اس طرح کے ہم لوگ ہر دن سامنا کرتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کا سامنا ہم لوگوں سے ہر دن ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو جو ہے بتاتا ہوں، یہ جو آج آسیب کے مصیبت زدہ آسیب میں جو ہم لوگ مبتلا ہیں، وہ ایک نظر بد کی شکل میں، اسے میں بتا کر اپنی بات کو جو ہے ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز نظر بد، یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، العین حق، آنکھ کا لگنا حق ہے۔ آنکھ میں اللہ رب العالمین اتنی طاقت اور اتنی تاثیر دے کر ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے جسم میں اور انسان کے عقل پر یا انسان کے کاروبار میں بہت ساری چیزوں میں انسان پریشان ہوتا ہے، اس کی پریشانیاں واضح ہوتی ہیں آنکھ کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے آنکھ کی دو قسم ہے۔ پہلی قسم عین انسیہ، انسانوں کی آنکھ لگتی ہے، ایک ہے عین جنیہ، دوسری آنکھ جنوں کی آنکھ لگتی ہے۔ ویسے تو ہم جن کو دیکھ نہیں سکتے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جنوں کو جو ہے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ اور ان کے قبیلے ہم لوگوں کو دیکھ سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین انہیں وہ طاقت دے کر ہے، ہم لوگوں کو وہ طاقت نہیں ہے۔ کیسے ہیں؟ ان کا اٹھنا بیٹھنا جی وہ ہم لوگ ہرگز نہیں جانتے، جانیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین انہیں جو ہے یہ طاقت جو ہے دے کر ہے۔ اسی طرح جو میں سب سے پہلی بات جو بتانے جا رہا ہوں وہ آنکھ کی تعلق سے نگاہ میں اللہ رب العالمین بہت ہی طاقت دے کر ہے۔ اس کی دو قسم بتایا۔ سب سے پہلی قسم میں جو ہے میں آ رہا ہوں، اس قسم میں انسان آج جو معاشرے میں پریشان ہے، بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، میری امت میں آخری زمانے میں میری امت کے اکثر لوگ آنکھ کی وجہ سے مریں گے۔ ان کی موت آنکھ کی وجہ سے ہوگی، نظر بد کی وجہ سے ہوگی، بری نظر لگی ہوگی، علاج صحیح طریقے سے نہیں کیے ہوں گے، اسی پر جو ہے ان کی موت ہو جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہو سکتا ہوں گے، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان پریشانیوں سے جو ہے بچائے۔ وہ واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ وہ یہ،
سہل بن حنیف وہ جو ہے نہا رہے تھے. عامر بن ربیعہ انہوں نے دیکھا انہیں نہاتے ہوئے. دیکھنے کے بعد کہا میں میری زندگی میں اس طرح کا جسم یا اس طرح کی جلد یعنی چمڑی وہ میں نے دیکھا. عامر بن ربیعہ کے تعلق سے سہل بن حنیف نے کہا، پھر کہا ان کی چمڑی بڑی خوبصورت ہے، عورت کی چمڑی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. یہ کہنا تھا، وہ صحابی دھڑام سے نیچے گرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے. ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زجر و توبیخ کرتے، ڈانٹتے، غصے میں آ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ان کے حق میں برکت کی دعا کیوں نہیں دیتے. واقعے کی طرف میں آ رہا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو جو ہے ڈانٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بہت ہی زیادہ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہ آپ ان کے حق میں جو ہے برکت کی دعا دیتے یا ان کے حق میں جو ہے اچھی بات کہتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نظر لگائی ان کو جو ہے وضو کرنے کا حکم دیتے. پھر ان کے وضو کا پانی جس پر جو ہے آنکھ لگی تھی ان پر جو ہے ڈال دیا جاتا. پھر وہ جو ہے اٹھ بیٹھتے. ایسے گویا جو ہے ان کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں. دیکھیے یہ طریقہ ہے. ایک اور واقعہ جو آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ یہ تو ہو گئی انسان کی نظر. یہ دوسری بات جنوں کی نظر. اس تعلق سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور واقعہ جو ہے رکھنا چاہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. ام سلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے. ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر پمپلز تھا، پھنسی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر جو ہے جن کی نظر پڑی ہے، رقیہ کرو. دیکھیے بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے بھائی. اس تعلق سے ہم سوچیں، اس تعلق سے ہم اپنے آپ کو جو ہے بچانے کی کوشش کریں. کیا کیا جائے انشاءاللہ اختتام میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بتاؤں گا. آئیے ہم جو نوجوان طبقہ ہو یا جو ہے عورتوں کا طبقہ ہو یا مردوں کا طبقہ ہو، کچھ بھی ہو، یہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں اس سے باہر آنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے. وہ یہ اسلام میں مکمل داخل ہونا، اسلام کی باتوں پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، قرآن مجید کا حکم ہے. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے نقش قدم پر اگر ہم لوگ چلیں گے، یاد رکھیے شیطان ہمیں جو ہے ضرور گمراہ کرے گا. شیطان ہم لوگوں کو نہ دنیا میں جو ہے کامیاب ہونے دے گا، نہ آخرت میں ہم لوگ جو ہے کامیاب ہوں گے. اس کی پیروی کرنا اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینا ہے. یاد رکھیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. آج نوجوان طبقہ جن جن برائیوں میں مبتلا ہے اس کی ایک وجہ وہ بھی ہے. سمجھیے برائیاں کیا ہیں. برائیاں مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. یاد رکھیے یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. وہ کیسے؟ ایک زمانہ تھا لوگ نوجوان ان کے جسم پر کوئی جو ہے ایسے اثرات نظر نہیں آتے تھے. لیکن آج کا نوجوان یا آج کی لڑکیاں ان کے لباس کو اگر دیکھیں گے شرما جائیں گے ہم لوگ. ان کا لباس کس طرح ہے. یاد رکھیے لباس کا بھی اس پر جو ہے بہت ہی زیادہ اثر ہوتا. انسانوں کو چاہیے، نبی کریم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، ورنہ مصیبتیں ہم پر آتی رہیں گی. مشابہت اختیار کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، پھٹکار ہے اس پر جس نے ان عورتوں پر، ان مردوں پر جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. بچیں، ان چیزوں سے بچیں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، پھٹکار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجتے ہیں ان عورتوں پر، ان مردوں پر
جو اس طرح جو ہے مشابہت ایک دوسرے کی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح آج کے معاشرے میں عورتوں کا جو فتنہ بہت ہی زیادہ زور و شور سے بڑھتا جا رہا ہے، اس میں ایک طرف ہماری ذمہ داریاں جو ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان میں سے یہ کہ ہم ان خواتین کو، ان عورتوں کو جو ہے تاکید کریں کہ وہ خوشبو لگا کر باہر نہ جائیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، جو عورت خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے وہ عورت زانیہ ہے۔ یاد رکھو، ان عورتوں کو جو ہے بچنا چاہیے جو عورتیں خوشبو لگاتی ہیں، گھر میں رہ کر نہیں بلکہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ان کے جسم سے خوشبو ہرگز نہ آئے۔ آج کا زمانہ میک اپ کا زمانہ، آج ہم لوگ عورتوں کو دیکھتے ہیں جی بن سور کے خوشبو لگا کر بالکل تن دھن کے، سبحان اللہ، ان کا پورا جسم جو ہے نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں، ایسی عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ عورتیں اپنے جسم کو جو ہے بتائیں، کپڑا اتنا باریک یا کپڑا اتنا ٹائٹ کہ جس کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے نظر آ جائے۔ یاد رکھیے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کی حفاظت کرے، چہرے کو چھپائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ امت مسلمہ میں جو آج فتنہ جو بڑھتا جا رہا ہے، اس میں ایک فتنہ یہ بھی ہے، مردوں کا فتنہ۔ آج ہم میں اکثر نوجوان برائیوں میں مبتلا ہوتے، ذکر سے اگر ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو غافل رکھیں گے، ذکر نہیں کریں گے، اللہ کی یاد سے ہم لوگ اپنے آپ کو غافل، یعنی اللہ کی یاد سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے، یاد رکھیے مصیبتوں میں مبتلا ضرور ہوں گے۔ شیطان ہمارا پیچھا کرے گا، پھر شیطان ہمارا جو ہے دوست بن کر رہے گا۔ اللہ ہم لوگوں کے پیچھے شیطان کو لگائے گا، پھر شیطان ہم لوگوں کو گمراہ کرتا ہی رہے گا، ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے، دنیا میں بھی ہم لوگ بھٹکے پھر ادھر ادھر پھرتے رہیں گے، قیامت کے دن تو ہمارے لیے کوئی جو ہے بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، آج امت مسلمہ میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ نوجوان اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائیں، ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ وہ عادتیں جو آج ہمارے معاشرے کو بگاڑ رہی ہیں، وہ عادتیں جو ہمارے نوجوان طبقے کو بگاڑ رہی ہیں، ان عادتوں سے دور رہیں۔ سب سے پہلی چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان، تمام کے لیے حکم ہے۔ یاد رکھیے، ہم سب سے پہلے برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے جو بھی کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر موبائل فون کا استعمال ہے، خاص کر نوجوانوں کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے۔ اکیلے میں، تنہائی میں ہم لوگ اللہ کے ڈر کو اپنے دلوں سے نکال دیے۔ اکیلے میں چاہے وہ کوئی بھی رہے، خاص کر نوجوانوں کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارا ڈر اللہ رب العالمین پر سے جو ہے اٹھ گیا۔ ڈر کس کا ہے؟ لوگوں کا ہے۔ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اگر جو ہے میری غلطی لوگوں کے سامنے عیاں ہو گئی تو لوگ مجھے جو ہے کس نگاہ سے جو ہے دیکھیں گے، اس چیز کا خوف ہم لوگوں کو زیادہ ہے بنسبت اللہ کے ڈر کے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں جو ہے لائیں گے، شیطان کا ڈر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ شیطانی وسوسے، شیطانی حربے ہم لوگوں پر کبھی نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ۔ اگر ہم شیطان کے ماننے والے ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، شیطان کی باتوں پر زندگی بسر کرنے والے ہیں، یاد رکھیے شیطان کا خوف ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے گا۔ لوگوں کا ڈر ختم، لوگوں سے جو ہے خدشہ اس وجہ سے ہوگا کہ بھائی مجھے جو ہے دنیا میں ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اس لیے ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو ہم سے سوالات کرے گا، اللہ رب العالمین جن 7 لوگوں کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا، ان میں سے ایک نوجوان ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں پرورش پاتا ہے، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو بڑا پلا بڑھا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو جو ہے سمجھ کر ان باتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
والحمد لله رب العالمين.